بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے اور درود ہے سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین، آج جس امام کی شہادت اور آپ کے علم، تقوی، پرہیزگاری پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہمارے 7ویں امام ہیں، رسالت اور امامت کے جانشین ہیں، اور آپ کی زندگی تقوی میں بسر ہوئی، پرہیزگاری میں بسر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مقدس کلام میں کچھ انسانوں کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر کی مصداق کے آئینے میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، اسی لیے کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ کون سا انسان گھاٹے میں ہے، کون سا انسان نقصان میں ہے؟ جو توحید کے قریب نہیں ہے وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن اللہ نے اعلان کیا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا اور ایثار کا پیغام بھی دیا۔ تو امام موسی کاظم علیہ السلام کا میں اتنا تعارف کرا دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جانشین بھی ہیں، اور آپ کے بعد منصب امامت جو ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ امام موسی کاظم باب الحوائج بھی ہیں، اس لیے کہ آج بھی کاظمین میں آپ کا روضہ مبارک مشر نور بنا ہوا ہے۔ جو حاجات بھی آپ کے در پہ اللہ سے طلب کی جائے تو کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے اتنا کہنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور پوری دنیا میں جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بڑا ترہ امتیاز ہے کہ جناب ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر عالم بھی آپ کے شاگرد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب امام موسی کاظم علیہ السلام نے وہ سارے علوم حاصل کیے جو علوم ہمیں بھی نصیب نہیں ہوئے، اس لیے کہ فقہ پر، یعنی کہ دین کی تبلیغ کو فقہ کہتے ہیں، اس کے مطابق اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ صادر بھی ہو رہا ہے، جاری بھی ہو رہا ہے، اور علم اور علوم کے دریا بھی جو ہے وہ بہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ پر بھی روشنی ڈالی ہے، منطق پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ کا وہ مقدس دین کی دعوت دی ہے، اور سنت پیغمبر پر امام جعفر صادق نے عمل کر کے زمانے والوں کو بتایا۔ لیکن گھاٹے میں کون ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اناد رکھنے والے آپ ضروریت اہل بیت میں ہیں۔ آپ کا سلسلہ امامت کے لحاظ سے مولا متقیان امیر المومنین کا جا کر ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کی تبلیغ بھی کی ہے، صبر کا پیغام بھی دیا ہے، ایثار کا پیغام بھی دیا ہے۔ وہی باب سے جو امام موسی کاظم علیہ السلام ہیں، یہ جناب ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 5 برس کے تھے امام موسی کاظم علیہ السلام کہ جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کتنے ہی سوالات ایسے تھے جو امام موسی کاظم علیہ السلام سے جناب شافعی نے بھی سیکھے اور امام ابو حنیفہ نے بھی سیکھے، علم کی اس منزل پر تھے۔ لیکن یہ بنو عباس اور بنو امیہ یہ ظالم اور جابر لوگ تھے، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا، اس لیے کہ یہ حاسد تھے۔ اسی لیے سورہ عصر میں اللہ نے بتا دیا
کہ انسان گھاٹے میں ہے. جو انسانوں کے روپ میں بنی عباس یا بنو امیہ کے جو ظالم اور جابر آئے، سارے عیب ان میں موجود تھے، جو عیب ہونے چاہیے سب موجود تھے. جھوٹ ان کے پاس تھا، مکاری ان کے پاس تھی، عیاری ان کے پاس تھی، عیاشیوں میں یہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے. لیکن یہ امامت جو ہے یہ پرہیزگاری اور تقوی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ اتنے عبادت گزار تھے امام موسیٰ کاظم. باب الحوائج امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ فجر کا سجدہ جب آپ کرتے تھے تو ظہر تک سجدے میں رہتے تھے. اللہ اکبر، کیا شان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ فجر کی نماز میں سجدہ کرنا اور ظہر کے وقت اپنے سر کو بارگاہ الہی سے اٹھانا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہ مکے میں چین سے لینے دیا نہ مدینے میں، اس لیے کہ دشواریاں پرائی گئیں، کانٹے راہ میں بچھائے گئے اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن امام موسیٰ کاظم نے توکل اللہ پر عمل کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا کہ منصب امامت ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کو پریشان لوگ نہیں ہیں، ہم تقوی کے قلبی قریب تھے اور تقوی کے ہم آج بھی قریب ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ حصہ قید و بند میں. ہارون رشید ایک عیاش حکمران ہے اور ایک لا دین ہے، لیکن وہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے کہ 14 برس تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا. اور وہ قید خانہ اتنا چھوٹا ہے کہ مجھے بھی سعادت ملی ہے، خدا سب کو سعادت نصیب فرمائے. اس قید خانے میں جا کے کہ رکوع کی حالت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے خدا کو سجدہ کر کے دنیا والوں کو عبادت کا مفہوم بھی دے رہے ہیں، توحید کا مفہوم بھی دے رہے ہیں، صبر کا مفہوم بھی دے رہے ہیں کہ کس طرح اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. رکوع کی حالت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس اندھیرے قید خانے میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ریاضت کر کے زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ظالم اور ہیں اور مظلوم اور ہیں. ہمارا تعلق جو ہے وہ عصمت سے ہے. ہمارے لیے خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ کے بنائے ہوئے سچے کل بھی 5 12 14 تھے، آج بھی 5 12 14 ہیں. اور جو جب بھی جس دور میں بھی ان 5 12 ہستیوں کے مقابلے پر آئے گا وہ اپنے وقت کا جھوٹا کہلائے گا. یہ صداقت اور طہارت اور عصمت اہل بیت کو اللہ نے عطا کی ہے. اور امام جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. وہ دنیا کے لیے دلچسپی نہیں رکھتا، وہ سارے جتنی بھی عبادات کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. ان کی عبادت، ان کا پیغام جو ہے وہ صرف یہی دیا گیا ہے انہوں نے کہ دیکھو اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی ربوبیت کو حاصل کرو، انصاف و عدل کے ساتھ زندگی گزارو. لیکن ان جابر اور ظالم بادشاہوں نے امام کو چین سے نہیں لینے دیا. اس سے منصور دوانا کی ظالم اور جابر ہے جو ظلم کر رہا ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا باعث زہر دینے والا ہے. لیکن اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تقوی کا پیغام دیا ہے اور پرہیزگاری کا پیغام دیا ہے. کسی قسم کہیں امام موسیٰ کاظم ہمیں جھکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں دولت کے پیچھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. صرف وہ اللہ کی ربوبیت صبر کا پیغام دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. خدا تقوی اختیار کرنے والوں کو، سچوں کو اپنا دوست کہتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چاہے مدنی زندگی اٹھا کر دیکھیے، چاہے بغداد میں چین سے نہیں، ادھر حج پر بھی گئے ہیں تو حج مکمل بھی نہیں ہوا ہے کہ پیغام آ جاتا ہے اس ظالم ہارون کا کہ امام کو قید کر دیا جائے. امام کو حج کے دوران قید جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے اور لا کے بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اذیتیں بھی دی جاتی ہیں. لیکن آپ فرمان الہی کے تحت تبلیغ بھی کر رہے ہیں
اور علم کو اجاگر بھی کر رہے ہیں، معرفت کا پیغام بھی دے رہے ہیں، انسانیت کا درس بھی دے رہے ہیں، فقہ کا درس بھی دے رہے ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام صبر کا وہ پیکر ہیں کہ آپ نے صبر بھی کیا، آپ نے ہر جتنی سختیاں تھیں، جتنی سختیاں چلیے، امام موسی کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قید خانے میں مجھے جا کر جہاں یہ ہوا کہ مجھے قید خانے میں رکھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنے کا مجھے موقع ملا۔ 14 برس تک میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں خدا سے ملاقات کرتا رہا، اللہ کو سجدہ کرتا رہا 14 برس تک۔ یہ لفظوں میں کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ایسے قید خانے میں اللہ کی توحید کا پرچار کرنا، امام موسی کاظم علیہ السلام، ہمارے کروڑوں سلام ہوں اس امام پر، مولا نے سجدے کر کے تقوی اختیار کر کے زمان والوں کو پیغام دیا۔ ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں حکومتیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ بادشاہت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اللہ کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، دین کی سربندی کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ علم کو پسند کرتا ہے۔ علم کے دریا کل بھی ان کے درس جاری تھے، آج بھی ان کے دروازے سے علم تقسیم ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیے، جس بھی معصوم کے روزے پر جائیں، وہاں آپ کو سب سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی اولادیں زیادہ تھیں، جو تاریخی اعتبار سے ہے، آپ کے 18 بیٹے تھے، 19 بیٹیاں تھیں، اولاد کثیر تھی، سب نے جا کر، لیکن بنی عباس نے اپنے ظلم کی انتہا کی کہ امام موسی کاظم کی اولاد کو تحقیق بھی کیا۔ لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تقوی آپ کو ملے گا، امام موسی کاظم کے فرزند امام رضا علیہ السلام، امام ہفتم، جو آج بھی ان کا روزہ مشہد مقدس میں مینار نور بنا ہوا ہے، آج بھی وہاں پر سب علوم حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اور جو ان کی بڑی بیٹی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، معصومہ قوم، بہت بڑا نام ہے، اور بھی ان کی بیٹیاں ہیں۔ ان کی بیٹی ایک سندھ میں بھی آئی ہے، یہ ٹھٹس کے قریب ایک مقام ہے ٹنڈولا یار، وہاں پر ان کا مرکز بھی موجود ہے اور لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے بڑے بڑے ہندوؤں کو مسلمان کیا، تبلیغ کی، اس لیے کہ آل محمد نے اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، جو ہے اخوت سے دین کی تبلیغ کر کے دین میں دین کا وہ پیغام دیا جو اللہ نے دیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی کا نام نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، تلوار نہیں چلانا ہے، دین اخلاق کا نام ہے۔ اور سنت محمد مصطفیٰ بھی یہی ہے کہ میرے دین کو اخلاق اور تدبر کے ساتھ پیش کرو، زبردستی دین میں نہیں ہے۔ اور اسی سیرت رسول پر عمل کر کے امام موسی کاظم علیہ السلام نے قید میں آپ کو ہارون نے جو ہے وہ زہر دیا، آپ کو زہر دیا، لیکن اس کے بعد اتنی قیامت امام موسی کاظم پر کہ آپ کا کوئی جو ہے غسل دینے والا نہیں، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں، آپ کا جنازہ جو ہے وہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا، تا لوگ آتے گئے، تعزیت کرتے رہے، لیکن اتنی غربت تھی امام موسی کاظم علیہ السلام کی۔ یہ علم سے دشمنی ہے ایک قسم کی، جابر لوگوں کا سامنا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جابر ہے، یہ ہارون جو ہے یہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، عیاش بھی ہے، اور امام موسی کاظم علیہ السلام تقوی کا پیغام دے رہے ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو امام رضا علیہ السلام نے اعجاز امامت سے اپنے باپ کو غسل بھی دیا، اپنے باپ کو کفن بھی دیا، اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اور مولا امام موسی کاظم علیہ السلام، آج 25 رجب ہے، قیامت کا دن ہے، ہمارے ساتھ مولا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کو اور معصومہ قوم بی بی کو، جنہوں نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن تبلیغ کے اندر معصومہ قوم کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج بھی ان کے دروازے سے مرجعیت پیدا ہو رہی ہے، آج بھی اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی علوم تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا دروازہ، کل بھی ان کے جد علی تھے
اور آج بھی ان کے جد علی ہیں۔ رسول اللہ بتا کر گئے تھے کہ انا مدینۃ علم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور یہ علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے 11 بیٹے ہوں گے اور 11 کی 11 منصب امامت پر فائز ہوں گے، جو تقوی کا، صبر کا، ایثار کا، محبت کا، اخوت کا پیغام دیں گے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کا پرسہ ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔